السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ایمان کیا ہے اور کن کن باتوں پر ایمان لانا ہے اور کن کن طریقوں سے ایمان لانا ہے۔ سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ ایمان کا معنی و مطلب کیا ہے۔ لغت میں ایمان کا مطلب ہے کسی بھی بات کو دل سے ماننا، تصدیق کرنا، اور شرعی اعتبار سے ایمان کا تعلق دل کے یقین، زبان کے اقرار اور عمل سے ہے۔ اسلام میں ایمان کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ انسان کے اعمال اللہ تعالیٰ کے یہاں اسی وقت قابل قبول ہوں گے جب ان کا ایمان اور عقیدہ صحیح اور درست ہو۔ ایمان صرف زبان سے کچھ الفاظ کہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ دل سے یقین ہو اس بات کا، اور زبان سے اقرار ہو، اور زندگی میں اس پر عمل ہو۔ پہلے ہم نے اس بات کو سمجھ لیا کہ ایمان کا معنی مطلب کیا ہے۔ اب ہمیں کن کن باتوں پر ایمان لانا ہے اور کن کن طریقوں سے ایمان لانا ہے، ان کو ہم سمجھتے ہیں۔ اسلام میں ایمان کے 7 بنیادی ارکان ہیں، جن کو ہم لوگوں نے ایمان مفصل میں پڑھا اور سنا ہے، اور جو بھی ایمان کے ارکان بیان کیے گئے ہیں ان تمام پر ایمان لانا لازمی اور ضروری ہے۔ اگر کسی ایک چیز کے بارے میں بھی ہمارا غلط گمان ہو، غلط خیال ہو، کسی ایک بات پر ہمارا ایمان اور عقیدہ نہ ہو تو اسلام سے خارج ہے۔ جو بھی ایمان کے بنیادی ارکان ہیں، ایک مسلمان کا ان تمام بنیادی ارکان کو ماننا لازمی اور ضروری ہے۔ ایمان مفصل میں اللہ تعالیٰ نے 7 بنیادی ارکان بیان کیے ہیں۔ نمبر 1، آمنت باللہ، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا۔ نمبر 2، وملائکتہ، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان لانا۔ نمبر 3، وکتبہ، اور اللہ تعالیٰ کے کتابوں پر ایمان لانا۔ نمبر 4، ورسلہ، اور اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان لانا۔ نمبر 5، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان لانا۔ نمبر 6، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالیٰ، اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا۔ نمبر 7، والبعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان لانا۔ ان تمام باتوں پر کس طرح ہمیں ایمان لانا ہے، ان تمام باتوں کو ہم کس طرح مانیں، تو ہم ان تمام باتوں کو یعنی 7 بنیادی ارکان کو تفصیل سے اور اچھے انداز میں انشاءاللہ سمجھتے ہیں۔ تو چلیے ہم ایمان کے 7 بنیادی ارکان کو تفصیل سے اور اچھے انداز میں سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہو، ہمارا یہ خیال ہو کہ اس دنیا کو پیدا کرنے والا اللہ رب العزت ہے۔ اس دنیا کے ہر ایک چیز، آسمان، زمین، چاند، سورج، دریا، پہاڑ، جنگلات، درخت، چرند پرند، ہر ایک چیز کو پیدا کرنے والی ذات اللہ رب العزت ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے، ہمارا یہ گمان اور خیال ہونا چاہیے۔ اور اللہ رب العزت ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ اللہ رب العزت کے برابر کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا کی ہر ایک چیز، ہر ایک شے اللہ رب العزت کے تابع ہے، ان کی محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ رہیں گے۔ اس جیسا، اس کے برابر، اس کے ہمسر کوئی نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب ہوا۔ نمبر 2، فرشتوں پر ایمان لانا۔ فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی وہ ایسی مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا ہے۔ وہ نہ تو کھاتی ہے اور نہ پیتی ہے، اور نہ اسے آرام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ اسے ٹھنڈ لگتی ہے نہ اسے سرد لگتی ہے۔ اسے کسی چیز کی جو انسانی ضروریات ہے وہ ہر ایک چیز ضروریات سے پاک ہے۔ وہ نہ تو مرد ہیں اور نہ ہی عورت ہیں،
اور نہ ہی انسان کی کسی جنس یا پھر کسی انسان کی صفت میں سے ہے، وہ مختلف اور علیحدہ ہے۔ انسان کو جو ضروریات پیش آتے ہیں ان تمام ضروریات سے فرشتے پاک ہیں۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں فرشتوں کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں اور ان کو جو حکم دیا جاتا ہے وہ لوگ کرتے ہیں۔ مزید یہاں پر یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کسی نہ کسی کام پر مقرر کر رکھا ہے۔ ہمارا یہ بھی ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو کسی نہ کسی کام پر مقرر کر رکھا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو رسولوں کے پاس وحی لانے کا کام مقرر فرمایا تھا، اور حضرت اسرائیل علیہ السلام کو انسانوں کی روح قبض کرنے پر فائز کیا، اور میکائیل علیہ السلام کو بارش برسانے اور لوگوں تک رزق پہنچانے کا کام سپرد فرمایا، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کو قیامت کے دن سور پھونکنے کا کام دیا گیا۔ اور اسی طرح ہر ایک فرشتہ اپنے اپنے کام پر معمور ہے، اپنے اپنے کام میں لگا ہوا ہے۔ یہ فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب ہے۔ نمبر 3 ہے رسولوں پر ایمان لانا۔ رسولوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر زمانے میں اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کی رہنمائی کے لیے نبی اور پیغمبر اور رسول بھیجتے ہیں۔ وہ پیغمبر، وہ رسول تمام انسانوں کو حقیقی معبود سے جوڑتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ تمہارا رب جس نے تمہیں پیدا کیا، اس دنیا کو جس مقصد سے پیدا کیا، وہ تم سے کیا چاہتا ہے، وہ تم پر کس طرح کے احکام نازل کرتا ہے، اور ان کی باتوں کو مانو گے تو تمہیں کیا ملے گا، اور ان کی باتوں کو نہیں مانو گے تمہارے ساتھ کیا انجام ہوگا۔ رسول اپنے وقت میں تمام انسانوں کی رہنمائی کے لیے آتے ہیں۔ ہر زمانے میں اور ہر دور میں جو نبی آتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی باتیں بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کی باتیں بتاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والی باتیں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والے کام کرو گے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کرو گے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو گے تو تمہیں جنت اور آرام کی زندگی ملے گی، اور ساتھ ہی ساتھ اس دنیاوی زندگی بھی تمہاری بہتر بنے گی۔ اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرو گے، اللہ تعالیٰ کے احکام کو ٹھکراؤ گے، ان کی سرکشی کرو گے اور ان سے بغاوت کرو گے، تمہارے لیے یہ دنیاوی زندگی بھی تکلیف دہ ہوگی اور مرنے کے بعد بھی تمہارے لیے برا انجام ہوگا۔ اور رسولوں پر ایمان لانے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ہر زمانے میں جو رسول اور جو پیغمبر آتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہوتے تھے، وہ خیر کی دعوت دیتے تھے، اچھی باتوں کی تعلیم دیتے تھے اور بری باتوں سے روکتے تھے، اور ایک اچھی زندگی، ایک اچھا انسان بنانے کے لیے حتی الامکان پوری کوشش کرتے تھے۔ وہ لوگوں کی بھلائی کے لیے سوچتے تھے اور تمام بندوں کو اللہ سے جوڑنے کا کام کرتے تھے۔ اور چوتھی چیز ان کی کتابوں پر ایمان لانا۔ ان کی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی اور رسول پر چھوٹی بڑی بہت ساری کتابیں نازل فرمائی ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے احکام ہوتے ہیں، اس میں انسان کو کس طرح زندگی گزارنا ہے وہ تمام باتیں بتائی جاتی ہیں کہ تمہیں کیا کام کرنا ہے اور کن کاموں سے باز آنا ہے، کن کاموں کو نہیں کرنا ہے۔ یعنی کہ ایک انسان کو اس دنیا میں رہتے ہوئے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے رسول اور اپنے پیغمبر کے ذریعے اپنے بندوں تک یہ بات پہنچا دیتے ہیں کہ تمہیں کس چیز کو مان کر چلنا ہے، کس چیز کو لے کر چلنا ہے، کس چیز کو کس طریقے سے کرنا ہے، کس طریقے سے انجام دینا ہے، یہ ساری باتیں بتلا دیتی ہیں۔ یہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالی اپنی کتاب میں نازل فرما دیتے ہیں اور ان کو بیان کر دیتے ہیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزاریں۔ اللہ تبارک و تعالی اس کتاب میں اپنے بندوں کو اپنے احکام سمجھاتے اور بتاتے ہیں کہ تمہیں ان کاموں کو اور ان باتوں کو مان کر چلنا ہے اور ان کو لے کر چلنا ہے اور ان پر عمل کرتے رہنا ہے، اور جن باتوں سے اور جن کاموں سے ہم نے منع کیا ہے ان سے تمہیں دور رہنا ہے، ان سے باز رہنا ہے۔
گویا کہ انسان کے تمام حالات کے مطابق وہ کتاب نازل کی جاتی ہے، تاکہ ایک شریعت، ایک قانون ہمارے پاس ہو جائے، تاکہ ہم اسی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالی نے توریت نازل فرمائی، تاکہ بنی اسرائیل جو ہے ان باتوں کو مان کر چلیں، اور اسی طرح زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل کیا گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل کیا گیا، تاکہ ان کی امت انجیل میں جو باتیں ان کے مطابق زندگی گزاریں۔ اور یہ آخری امت جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری امت ہے، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے ایک شریعت اور ایک قانون کی شکل میں ایک کتاب دے دی ہے، وہ کتاب ہے قرآن مجید۔ اور قرآن مجید کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے سورہ ہجری کے آیت نمبر 9 میں ارشاد فرمایا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یقیناً ہم ہی نے اس ذکر کو یعنی قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی ان کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کے لیے جو آخری امت ہے اس کو قرآن کے شکل میں ایک کتاب دی ہے۔ یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے نازل کیا گیا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ قرآن جو ہے ہمارے لیے شریعت ہے اور ہمارے لیے رہنما ہے۔ نمبر 5، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا۔ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں جس انسان کو جو بھی حالات پیش آتے ہیں، چاہے اچھے معاملات پیش آئیں چاہے برے حالات پیش آئیں، تو ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتی ہیں، اس بات کا یقین کرنا ہے، اس بات کو ماننا ہے۔ اگر کوئی نعمت ملتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ملتی ہے، اور اگر کوئی پریشانی اور غم ہم پر آتا ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے آتا ہے۔ اور تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب یہ بھی ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہو گیا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے اور جو بعد میں آنے والا ہے، وہ تمام باتوں کو اللہ تبارک و تعالی بخوبی جانتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات یہ بھی سمجھیے، بعض لوگوں کا یہ عقیدہ اور گمان ہو جاتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے ہر ایک چیز کو لکھ رکھا ہے تو ہم محنت اور کوشش کیوں کریں، ہم کوئی چیز اپنے اختیار سے اور اپنی محنت سے کیوں کریں، لہٰذا ہم لے دے کے بیٹھ جاتے ہیں اور آرام کر لیتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں۔ جو کچھ ہونے والا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہو کر ہی رہے گا۔ قرآن مجید میں اس بات کی نفی فرماتے ہیں وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، کہ انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ محنت کرے، جس کی وہ سعی کرے۔ تو ہم جس چیز کے لیے محنت کریں گے، جس چیز کی سعی کریں گے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ چیز عطا فرمائیں گے۔ نمبر 6 اور نمبر 7، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ کو حدیث جبریل میں ایک ہی شمار فرمایا ہے، یعنی کہ حدیث جبریل میں 6 بنیادی عقائد بیان فرمائے ہیں۔ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ نمبر 6 اور 7، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ، ان دونوں باتوں کو حدیث جبریل میں ایک ہی شمار فرمایا ہے۔ ہمارا یہ یقین اور ارادہ ہونا چاہیے کہ یہ دنیاوی زندگی جو ہے آخری منزل نہیں ہے، یہ دنیاوی زندگی ایک دن فنا ہو جائے گی، ایک دن ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد ہم لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور ہم لوگ اپنے اعمال کا حساب اور جائزہ دیں گے۔ ہمارے اعمال کے مطابق جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ یہ بعث بعد الموت اور آخرت پر ایمان لانے کا مطلب ہے۔ 6 یا 7 جو بنیادی عقائد ہیں، ان کو ماننا ہم پر لازم اور ضروری ہے۔ ان 6 اور 7 بنیادی عقائد کو ہر ایک مسلمان پر ماننا لازم اور ضروری ہے، تب جا کر کے ایک آپ سچا اور کامل مسلمان بن سکتے ہیں۔ اگر ان میں سے ایک بات میں بھی شک ہو یا پھر کسی بات کا انکار ہو تو ہم اسلام سے خارج ہیں، وہ ایمان میں داخل نہیں ہیں۔ ہمیں تمام باتوں کو دل سے ماننا ہے، زبان سے اقرار کرنا ہے اور دنیاوی زندگی میں رہتے ہوئے اس پر عمل کرنا ہے۔